یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی ایک حصہ انسان ہے۔ یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں، اور ان میں میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے، ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے، جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب تہس نہس تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور وہی ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا ٹاپک بھی ہے، یعنی یاجوج ماجوج، جس کو انگریزی میں گوگ مگوگ کہتے ہیں۔ آج اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت سارے دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ کیسے دکھتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کب آئیں گے؟ اور بہت کچھ۔ آج کے اس اسپیشل ایپیسوڈ کو آخر تک دیکھنا بھی ہے، اور ہاں، اگر ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے، تاکہ ہماری مسلسل ویڈیوز کو آپ کو دیکھ سکیں، آپ کو وہ مل سکیں۔ ناظرین، دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ آل اراؤنڈ دا ورلڈ ان کی حکومت تھی، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام کیا تھا؟ ان کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے، اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے، یہ نبی تو نہیں ہیں، ہاں ایک نیک انسان تھے جن کو اللہ پاک نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ 3 بڑے زبردست انہوں نے ٹریول کیے، ٹرپ کیے، اور ان تینوں سفروں کے حال ہم آپ کو اب بتانے جا رہے ہیں، جو بہت ہی عجیب اور بڑے حیران کن ہیں۔ فرسٹ ٹرپ کی سٹوری یہ ہے کہ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ حضرت ذوالقرنین نے اسی تلاش میں مغرب کا ویسٹ کی طرف ٹریول کیا، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ حضرت خضر تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں وہ نہیں تھا، اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا۔ اس سفر کی جو ویسٹ سائڈ تھی، اس پر ٹریول جاری تھا، اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے، کیونکہ ویسٹ میں سورج غروب ہوتا ہے نا، تو بالکل اینڈ آف دا ورلڈ گویا آ گیا۔ اور سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا تھا جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج جو ہے وہ ڈوب رہا ہو۔ جیسا کہ سمندری سفر جب کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جو سن ہے وہ سمندر کے اندر گویا ڈوب رہا ہے، لیکن اینڈ آف دا ویسٹ سائڈ پہ اتنا آگے تک آپ پہنچ چکے تھے، گویا وہ اینڈ آف دا ورلڈ تھا۔ مگر وہاں ان کو ایک عجیب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اور اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا۔ وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی غذا نہیں تھی ان کے پاس۔ وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ کچھ لوگ تو ایمان لائے، اور کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی، اور پھر وہ آخر کار بے بس ہو گئے۔ اس کے بعد اب باری ہے آپ کے سیکنڈ ٹرپ کی۔ اب یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ اب ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سن رائز ہوتا تھا، سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے۔ تو اب ایسی جگہ دیکھا آپ نے کہ ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا، سن رائز ہوتا، تو یہ غاروں میں چلے جاتے، زمین کے اندر چلے جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکلتے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے، یہ قوم جو تھی وہ منسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اپنی اسلام کی دعوت پیش کی۔ کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو ہی کر لیا۔ پھر بہرحال تیسرا سفر نارتھ کی طرف فرمایا، یہاں تک کہ آپ سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے، تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب زبان کہتی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔
ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ ڈیئر ویورز، یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، 10 پارٹس ہیں، اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی ایک حصہ انسان ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اگر اس وقت دنیا میں 7 بلین انسان ہیں، 7 ارب لوگ ہیں، تو اس کیلکولیشن کے حساب سے اپروکسیمیٹلی 70 بلین جو ہے وہ یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں۔ ان کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے، اور جس وقت یہ یاجوج ماجوج آئیں گے اس وقت نہ جانے اس دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، تو ملٹیپلائی بائی 10 جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی گویا تعداد ہوگی۔ یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں، اور ان میں میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں، مرد اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں، ایک طاویل، دوسرا تاریس، اور تیسرا منسک۔ ان میں جو بھی مرتا ہے 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے، یعنی ان کی اولاد کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے، ان کی گروتھ بھی اتنی زیادہ ہے۔ یہ لوگ ڈینجرس فائٹرز ہیں، خون خار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور جو بہار کے سیزن میں، اسپرنگ سیزن میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ آدمیوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، سب کچھ چھوٹے بڑے جانور سب مل کر کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ان مظالم سے بچائیں، چاہے اس کے بدلے آپ کچھ مال بھی لے لیں، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری ہیلپ کرو، میری مدد کرو۔ اب آپ نے کمال کیا کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی، بڑا گہرا ڈگ کیا، اور اس اتنا کھودا گیا کہ پانی نکل آیا زمین سے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی، یعنی اس طرح کی دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی بھی کر دی، اور اتنی مضبوط یہ دیوار ہو گئی کہ اب اس میں پگھلایا ہوا تانبا بھی ہے، تو اب یہ مل کر اسٹرانگ اینڈ ویری اسٹیبل دیوار بن گئی، اور یہ بالکل پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی گئی۔ آج کے زمانے میں ہم جس کو کانکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ یوں سمجھ لیجئے مضبوط دیوار ہے۔ اب ہوا کیا، یاجوج ماجوج اس وال کے، اس عظیم وال کے اس طرف، اور اس طرف یہ قوم کے لوگ ہیں۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، ڈیلی دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیمولش دس وال، مگر ہوتا کیا ہے، دن بھر جب محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان دوسرے دن یہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے اور کمپلیٹ بھی ہو جاتی ہے، دوبارہ پوری ہو جاتی ہے۔ جب دوبارہ دیوار ٹوٹنے کا وقت آتا ہے دوسرے دن، تو پھر کوئی کہتا ہے کہ چلو پھر توڑیں گے، دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہوتا جا رہا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی یہ رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں، تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، اور جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو وہ دیوار وہیں تک ہوگی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی، اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور پھر یہ ان کا خروج ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائے۔